اب تھوڑا سا بنی اسرائیل کو سنیے اور سمجھیے کہ بنی اسرائیل تھے کیا. اتنی محنتیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی. تاریخ کہتی ہے تقریباً 11 معجزے جس قوم کو دکھلائے ہوں. ید بیضا، ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ سے چمکدار روشنی نکلتی تھی. ہاں، مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، نہر نیل خون سے بھر گئی، یہ انہوں نے دیکھا. نہر نیل کو کراس کر کے جاتے ہیں، راستہ بنا دیا جاتا ہے. اور اتنی لجوج اور ضدی قوم تھی کہ 12 عشیرے، کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 6 لاکھ تک لوگوں کو ہجرت دے کر حضرت موسیٰ لے کر گئے، نبی کے ساتھ گئے. یہ مصر میں رہتے تھے. اور جب دریا پہ پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے راستہ بنا، اب آگے چلو. انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم آگے نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہ پہلے کون جائے گا؟ پیچھے فوج پڑی ہوئی ہے مرنے والے. ضد اس پہ کہ پہلے کون جائے گا، وہ قبیلے کی عصبیت کہ جو پہلے جائے گا وہ عزیز ہوگا. اللہ نے معجزہ کیا، 12 راستے بنے کہ اب سب ساتھ چلو. انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون گیا کہ کون نہیں گیا؟ ہم گزر جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے اور نہ آئے. پھر دوسرا معجزہ کلا ہے کہ یہ جو 12 راستے بنائے اس میں جس طرح آئینہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو دیکھ سکے وہ اس کو دیکھ سکے، ایسے راستے بنائے، ہی ان راستوں سے جاتے ہیں. جب ان کو پیاس لگتی ہے تو قرآن کی آیت استسقى موسیٰ فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جب پانی بھی ان کو دیا جاتا تھا تو اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، کیونکہ 12 قبیلے تھے. ایک چشمے سے یہ پانی نہیں پیتے تھے کہ 12 چشمے ہونے چاہیے. لیکن یہی قوم جب نہر سے گزر جاتی ہے، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، گزرنے کے بعد بھی، جب نہر کے دوسرے کنارے پہنچتی ہے، چلتے چلتے راستے میں گاؤں کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں. اس گاؤں میں بچڑے کی عبادت کی جاتی تھی، بھینس کا بچہ. کہنے لگے موسیٰ کیا ہو سکتا ہے ایک ایسا خدا ہمارے لیے بھی ہو؟ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. یہ فرعون کرتا کیا تھا؟ ان کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں کاٹتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بناتا تھا. ان کی مصر میں اہمیت یہ تھی، یہ غلام تھے اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ مصر کی حکومت ان کے دلوں میں زینت بن گئی تھی. آج کا جملہ استعمال کروں، جس طرح ہمارے لوگ ویسٹرنائز ہوتے ہیں، جس سے ہم غرب زدگی کہتے ہیں، ہم ویسٹرنائز بھی ہیں اور انڈین نائز بھی ہیں. ہماری ٹی وی، ہمارے ڈرامے، ہم بھی ہجرت کر کے، ہم نے بھی ایک ریولیشن کو قائم کر کے ایک الگ ملک بنایا اسلام کے نام پر. لیکن وہ محبت جو اس کلچر میں ہمیں ملی، ڈانس آپ کی فلموں میں ملتی ہے، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ بدحجابی آپ کے ڈراموں میں آپ کو ملتی، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ گانا بجانا، یہاں تک کہ اس گانے کا اثر آپ کی مجلسوں میں ہے. یہاں تک کہ ایک ذاکر حسین ابن علی جب قصیدہ پڑھتا ہے تو گانے کی دھن پہ پڑھتا ہے. جب اسے اہل بیت کے لیے نوحے پڑھنے ہوتے ہیں، قصیدے پڑھنے ہوتے ہیں، یہ راگ جتنے سیکھتا ہے وہ میوزک پہ سیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسپائر ہیں اس کلچر سے، ابھی تک جدا نہیں ہو سکے. ہم ابھی تک خود کو اس کلچر سے جدا نہیں کر سکے. وہی چیز جو بنی اسرائیل میں تھی. کہتے تھے ہاں فرعون بہت برا ہے، لیکن کہتے تھے موسیٰ جب فرعون آتا ہے نا، اس کا جاہ و حشم، اس کے غلام، وہ بلڈنگیں مصر کی، فرمایا یہ بڑی اچھی ہیں. انگریز ہمیں برے لگیں گے لیکن ہم ویسٹرنائز جب ہو جائیں گے ان کا کلچر ہم اڈاپٹ کریں گے. پاکستانی فوج میں اگر آپ جائیں تو 70% وہاں انگلش بولی جاتی ہے. ہمارے جج جب فیصلہ دیتے ہیں انگلش میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو انگلش بولے، جو فل سوٹ پہنے. شادی میں فل سوٹ پہنا جاتا ہے، ٹائی لگائی جاتی ہے. یہ سوچ آتی کہاں سے؟ کیونکہ ہم ویسٹرنائز ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، ہم نے ان کو بھگا کے اپنے ملکوں سے نکال دیا. لیکن آج 70 اور 80% اور انڈیا کا کلچر تباہ ہو رہا ہے، وہ ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں ذہنی غلامی. جب ایک چیز آپ کے ذہن میں زینت بن جائے پھر شیطان اسے مس یوز کرتا ہے. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی. بچڑے کی کیوں تھی؟ کیونکہ مصر کے کلچر میں خدا بہت تھے، لیکن جو بچڑے کی عبادت کرتا تھا وہ ماڈرن تھا، اس کا لیول بہت کیا تھا؟ ہائی تھا، ہائی لیول پہ تھا. تو یہ پسند کرتے تھے کہ ہم بھی ماڈرن دیکھیں. مثال کے طور پہ مہران بھی گاڑی ہے، پراڈو بھی گاڑی ہے، لیکن اگر کوئی مالدار ہو اپنا مال دکھانا چاہے تو وہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے گا بڑی گاڑی میں. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں سمبل بن جاتی ہیں کہ جو اس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے.
حالانکہ بچڑے سے ان سی محبت ان کی نہیں تھی. بچڑا ایک سمبل تھا کہ جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے وہ ماڈرن ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ اپ ڈیٹ ہے. چاہے بندے کو ABC آتی ہو یا نہ آتی ہو, پینٹ شرٹ پہنے گا, فل سوٹ پہنے گا. اس کو فل سوٹ سے محبت نہیں ہے, یہ اس معاشرے میں جا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی ماڈرن ہوں. موسیٰ 30 دن ان سے دور ہوتے ہیں. سامری آتا ہے, بھئی سوال ہے کہ اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا, اس نے بکری کیوں نہیں بنائی, کسی اور حیوان کو چوز کیوں نہیں کیا, کیا بنایا, بچڑا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں بچڑا زینت بنا ہوا ہے. یہ شیطان کا مین حربہ ہے جسے وہ یوز کرتا ہے. مولا فرماتے یہ سوچ اے شیو, کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا, تو علی کے لیے باعث زینت بن, باعث ذلت نہ بن. اگر میں علی کے لیے باعث زینت بننا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی کے دل میں کون سی چیز زینت ہے کہ میں وہ اپناؤں, اور جب مولا مجھے دیکھیں تو کہیں ہاں یہ میرے لیے باعث زینت. اس نے بچڑے کو کھڑا کیا, اونٹ کو کھڑا نہیں کیا, بکری کو کھڑا نہیں کیا, بچڑے کو کھڑا کیا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں کس کی زینت ہے, بچڑے کی زینت ہے. سوال یہ ہے کہ بچڑے کو اس نے مٹی سے کیوں نہیں بنایا, کس چیز سے بنایا, سونے سے بنایا. دوسری جو ان کے دل میں محبت تھی وہ مال تھا, وہ سونا تھا. بچڑے کو سونے بنایا, سارے لوگ اس کے اوپر سلپ ہوتے چلے گئے. تو فرمایا تجھے پہلے یہ دیکھنا ہے, قلب سلیم جب ہم کہتے ہیں, اہل بیت جس چیز کو تربیت دینے آئے وہ فؤاد ہے, وہ قلب ہے. تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل میں کس چیز کی زینت ہے. اگر تم نے اس زینت کو پہچان لیا اور نکالا نہیں, اگر مال کی زینت ہے, شیطان سبجیکٹ بھی وہ چوائس کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو, رشتہ بھی وہاں کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو, دوستیاں بھی ان سے کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو. آپ کو کھینچتا جائے گا, کیونکہ کیا ہے کہ زینت کیا ہے, مال بن گیا. لیکن جس کے دل میں زینت امام زمانہ ہو, جس کے دل میں زینت حسین ابن علی ہو, جس کے دل میں زینت علم دین ہو, جس کے دل میں زینت جنت ہو, وہ اسی راستے پہ کھنچتا ہو جائے گا. یہ میگنیٹ ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے کھنچتا ہوا جا رہا ہوں. اور سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں, ایک قتل ہو جاتا ہے, 12 قبیلے آپس میں لڑتے ہیں. موسیٰ سمجھا کر تھک جاتے ہیں, لیکن یہ لڑائی نہیں چھوڑتے. قاتل کون ہے, ہمیں قاتل دو. اب قاتل نہ ملتا, یہ 12 کے 12 ایک دوسرے کو مار دیتے. اللہ نے وحی نازل کی, موسیٰ ان کو کہو کہ میں بتاؤں گا قاتل کون ہے. بہت خوش ہوئے. موسیٰ قاتل کون ہے؟ اللہ نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا, میں قاتل کا نہیں بتاؤں گا, جو مر گیا ہے اسے زندہ کروں گا, اور وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. یہ بہت خوش ہوئے. کہ موسیٰ یہ ہو جائے جھگڑا ختم, اسی ایک کو پکڑیں گے اور مار لیں گے. اچھا کیا کریں؟ اللہ نے کہا بچڑے کو ذبح کرو. پہلے اس محبت کو تو مار جو تمہارے دل میں زینت بنی ہوئی ہے. یہی کام شیطان کرتا ہے, وہ زینت کو پیدا کرتا ہے, خدا زینت کو قتل کرتا ہے. یہ جہاد اکبر ہے. 70 سال نمازیں پڑھتے رہے, فائدہ کیا بھائی, اندر کی زینت آپ نے ختم نہیں کی. تو فرمایا پہلے بچڑے کو ذبح کر. اب کیوں کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں, اور یہ بچڑا بڑا عجیب ہے. ہندوز میں بھی بچڑے کی محبت ہے. یہ وہی لنک ہے جو وہاں سے آتا گیا, اور ہندوستان میں آپ دیکھیں بھینس کی کتنی, پتہ بھی نہیں کیوں ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ محبت ان کے دلوں میں ہے, اور اس محبت کے چکر میں کتنے مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے. اس محبت کو پہلے قتل کرنا ہے, اس کو مارنا ہے. خدا نے کہا جاؤ بچڑا ذبح کرو. اچھا یہ بہانے کہنے لگے, کچھ اور نہیں ہو سکتا. اچھا انہوں نے سوال کرنا شروع کیے. موسیٰ اچھا بچڑا ہو تو کیسا ہو, موٹا ہو, پتلا ہو, یعنی بھاگنا چاہ رہے تھے کہ ہم بچڑے کو ذبح نہ کریں, جس سے محبت ہے انسان کیسے ذبح کرتا ہے. اب سوال ہو خدا سے, اور خدا کے پاس جواب نہ ہو. خدا بھی اس کو بتاتا گیا کیسا بچڑا ہو ایسا ہو. اچھا رنگ کیسا ہو, صفرا ان لونہا, پیلے رنگ والا ہو. یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے بنی اسرائیل میں ایک ہی تھا, جو ایک بوڑھی خاتون اور اس کا بیٹا تھا, اس کے گھر میں تھا. حضرت موسیٰ پہ وہی نازل ہوئی, جلدی ان کے پاس جا اور ان کو کہو کہ جب یہ بچڑا لینے آئیں تو ان کو یہ کہیں کہ ہم بچڑا ایک شرط پہ دیں گے. کس شرط پر؟ وہ سونے کی محبت. یعنی خدا بچڑے سونے دونوں کو لے رہا ہے. کب بچڑا دیں گے, لیکن ایک شرط پہ کہ اس کے وزن کے مطابق یہ سونا دیں, پھر ہم دیں گے. بنی اسرائیل اپنے گھروں سے سونا جمع کر کر کے تھک گئے. یعنی خدا نے سونا بھی لیا, بچڑا بھی لیا. اس زینت کو ختم کرنا ہے.